الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونطير أن المهدي الموعود قد جاء ومضى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم. بہت سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے اگر کوئی دین سے ارتداد کر چکے تو ارتداد کر جائے. ان قریب میں ہم ایک ایسی قوم کے ساتھ آئیں گے وہ قوم ہم سے محبت کرے گی، اس قوم سے ہم محبت کریں گے. اس سلسلے میں اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے صحبت صالحین کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سے محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے بیچ میں وسیلہ ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ والوں کی مثال پیش کرتے ہوئے گویا کہ عطار کی دکان کی مانند ہے. جب تک ہم عطار کی دکان میں بیٹھتے ہیں جا کر تو وہاں پر ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ خوشبو محسوس کرتے ہیں. جتنی دیر وہاں پر ہم بیٹھیں گے خوشبو لیتے رہیں گے. جب خوشبو لیں گے اس کے بعد وہاں سے عطر کی شیشی ہم خریدے، اپنے گھر آئے اور عطر کی شیشی کھول کر اپنے جسم پر عطر لگائے تو پورا گھر کیا ہو جائے گا؟ خوشبو سے مہک جائے گا. اللہ والوں کی مثال حضور پاک علیہ السلام نے ویسی بیان فرمائی ہے کہ جب تک تم اللہ والوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھو گے وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سماعت کرو گے. وہاں سے جب اٹھ کر آؤ گے اپنے گھر میں آ کر جو باتیں سن کر آئے ہیں اللہ والوں سے وہی باتوں کو آپ اپنے گھر میں بیان کرو گے. پھر دنیا دار کی مثال آپ نے پیش فرمائی. نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک لوہار ہے. وہ لوہے کو آگ میں تپاتا ہے اور گرم کرتا ہے اور کسی اینگل میں اسے ڈھالتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گرم لوہے پر ہتھوڑا بھی مارتا ہے. اس کی صحبت اور سنگت میں کوئی شخص اگر جا کر بیٹھے تو وہ جو چنگاری ہے اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے.
صحبت و سنگت میں وہ بیٹھے تو جو رات ہے وہ اڑ کر اس کے چہرے کو اور اس کے کپڑوں کو گندا کر سکتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار کی بھی مثال ویسی ہے، جب تک اس کی صحبت و سنگت میں کوئی شخص اگر جا کر بیٹھے گا تو سوائے دنیا کی بات کے اور کچھ سماعت نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تمہیں حکم چلانے والا ہے، ان کو لیڈ کرنے والا ہے، اس سے مراد آپ کا رہبر ہے۔ پھر یہاں پر اس بات پر بھی اور فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، تم مجھے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلے میں سب سے بہترین وسیلہ کس کا ہے؟ اولیاء اللہ کا، مشائخ المرشدین کا، صلحاء کا، شہداء کا، نیکوکار بندوں کا، انبیاء کا، ان سب کا وسیلہ جائز ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے، یہ لوگ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ جو بیعت ہوتی ہے باہر یبیو کے معنی آتے ہیں بیچنا، فروخت کرنا۔ کسی شے کو اگر ہم دکان سے خرید کر لاتے ہیں تو دکان والا پلٹ کر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے مجھے واپس کرو کہہ کر، کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ اس کے مالک آپ ہو گئے، آپ کو فروخت کیا، آپ اس سے خرید لیے، آپ اس کے مالک ہو گئے۔ تو بیعت جو ہوتی ہے، جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنی ذات کو، اللہ اور اللہ کے رسول امام مہدی موعود علیہ السلام کو اور اپنے مرشد کو آپ سرنڈر ہو جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال ایسی ہے، مردہ و دست زندہ، یعنی کہ مردہ جو رہتا ہے زندوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، جب اسے الٹتے ہیں تو مردہ کچھ کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ تو مرشد کے ہاتھ میں مرید ویسی ہو جانا ہے، یعنی کہ مرشد کا حکم اور مرشد جو راستہ آپ کو بتا دیا، صراط المستقیم کا راستہ آپ کو جو بتا دیا، اسی پر چلنا آپ کا کام ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف گئے تو پھر مرشد اور مرید کا راستے الگ ہو جاتے ہیں، دونوں کے راستے جداگانہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، سورہ کہف کو آپ پورا پڑھ لیجیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اور ولیوں کی صحبت میں رہنا نبیوں کی سنت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں سے، یعنی کہ توراہ میں سے چند احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے نام سنا رہے۔ دوران وعظ و نصیحت ایک شخص تھا کی مجلس میں سے، اس نے کہا اے کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، یا نبی اللہ، آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے، آپ سے بھی زیادہ کوئی
جانکاری رکھنے والا ہے، تو آپ اپنے اوپر غور و تفکر کیے، آپ نے اپنا محاسبہ کیا اور دیکھا تو میں تو کلیم اللہ ہوں، دنیا میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صاحب کتاب بنایا ہے، صاحب کتاب نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ سے بیان کرتے ہیں، اے موسیٰ تجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے رب ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ بیان کرتے ہیں کیا بھائی تعالیٰ وہ بندہ کہاں پر ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، میں اس کی صحبت و سنگت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ولی محمد باقی یوم القیامہ، ولی محمد ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ نبی محمد باقی یوم القیامہ، نبی محمد ہیں قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، خضر علیہ السلام کے متعلق موسیٰ کلیم اللہ جب سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ بندہ کہاں پر ملے گا جو مجھ سے زیادہ علم جانتا ہے، میں اس کی صحبت و سنگت میں رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا مجموع بحرین کے پاس جا، وہ بندہ ہمارا تجھے وہاں پر بھیجے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ وہاں پر اپنے خادم کو لے کر یوشع بن نون کو توشہ تیار کرے، مچھلی پکائے اور گھر سے آپ کے خادم کو لے کر تھوڑی دور چلے، تھکن محسوس ہوئی، ایک پتھر پر آپ بیٹھے اور آرام کیے تھوڑی دیر۔ جب آرام کیے اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم گھر سے مچھلی تیار کر کے لائے تھے، ہمیں بھوک لگی ہے، وہ ہمارا کھانا لے کر آؤ۔ چند قدم دور چلنے کے بعد آپ ارشاد فرمائیں، جب ارشاد فرماتے ہیں تو یوشع بن نون یہ بیان کرتے ہیں ان کے خادم، ارے وہ بات میں آپ سے کہنا بھول گیا، جو مچھلی ہم گھر سے پکا کر لائے تھے، وہ مچھلی جس پتھر پر بیٹھے تھے اس پتھر کے پاس جو دریا ہے وہاں پر اس دریا میں وہ زندہ ہو کر چلے گئی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا پلٹو وہی مقام ہے اور ولی کے ملنے کا، اور آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو عرفاء یہ بیان کرتے ہیں، عارفان باللہ یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جس پانی سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے وضو کیا تھا، اور جب آپ وضو کیے وضو کے خطرات اس مردہ مچھلی پر پڑے، وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے گئی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جس مقام پر ولی اللہ رہتا ہے، اللہ کا دوست رہتا ہے، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ولی اللہ آتا ہے، اللہ کا دوست آتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر موسیٰ کلیم اللہ جیسی عبقری پیغمبر جیسی شخصیت وہاں پر پہنچتی ہے اور جا کر ان کی صحبت و سنگت اختیار کرتی ہے، جو ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کے پاس علم لدنی ہے، معرفت الہی کا علم ہے، اللہ کو دیکھنے کا علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے، اور غیب کی باتیں معلوم ہونے کا علم ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی اللہ ہے، خواجہ خضر علیہ السلام ولی اللہ ہے، ولیوں کی صحبت میں رہنا کیا ہوا، نبیوں کی سنت۔ تو اسی لیے وہ سنت پر ہم عمل کرتے تھے، بیعت لیتے آ رہے ہیں، آج سے نہیں بلکہ 400 برس سے ہماری بیعت چل رہی ہے۔ اگر ایسا یوں دیکھا گیا تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی بیعت چلی آ رہی ہے۔ صحابہ سب کے سب حضور کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، بیعت الرضوان جس کو کہا جاتا ہے، صحابہ نے بیعت کی ہے، حضور پاک علیہ السلام
پر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں لے رہا ہے، یہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، تو معلوم کیا ہو رہا ہے ان کا سلسلہ ان کے گھرانے کا پڑھ کر ہم اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم چند اولیاء اللہ کے متعلق اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں شمس تبریزی ہے اور انہی کے دور میں مولانا روم جلال الدین رومی ہے، سب سے بڑے عالم ہیں اپنے دور کے۔ مولانا روم ایک دن اپنے شاگردوں کو علم درس دیتے بیٹھے ہیں، شمس تبریز آتے ہیں سامنے سے جو مجنونانہ کیفیت رکھتے ہیں، جو مسجد تھے، جو اللہ کے دوست تھے، وہ جب آتے ہیں سامنے سے آ کر کتابوں کو بتا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ علم نمی دارم، یہ علم ہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اب غصے میں آتے غضبناک ہو جاتے اور کتابوں کو اٹھاتے ہیں پانی کے حوض میں پھینک دیتے ہیں جہاں پر بچے وضو کرا کرتے تھے۔ کتاب پانی میں جانے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ گیلی ہو جائے گی، اس کے اوراق پورے خراب ہو جائیں گے۔ مولانا روم اپنے سر کو ہاتھ لگا کر یہ کہتے ہیں تو نے تو غضب کر دیا، یہ لاقیمت کتابیں ہیں جو بادشاہ کے محل میں بھی نہیں ملتی ہیں، تو یوں ہی اٹھا کر اسے پھینک دیا پانی میں۔ آپ غصہ کرتے ہیں تو شمس تبریزی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کتابوں کو باہر نکال کر اوپر کی دھول کو جھٹک کر جب بتاتے ہیں تو مولانا روم دیکھ کر یہ بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے، تو آپ نے انہی کا جواب ان کو دیا پلٹ کر یہ میرا علم تو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ علم ہے میرے پاس جو رسول اللہ کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، یہ وہ علم ہے میرے پاس جو معرفت الہی کا علم ہے، یہ وہ علم ہے میرے پاس جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، ایک اللہ کے دوست کے پاس معرفت الہی کا علم ہوتا ہے۔ شمس تبریزی کے ہاتھ پر اور مولانا روم اسی وقت بیعت کرتے ہیں، آپ کے مرید ہو جاتے ہیں، شاگردوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ وجد میں آ جاتے ہیں، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ پہ سرور جب آتا ہے اور وجد طاری ہوتا ہے، تو جب وجد آتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اللہ کو دیکھ کر اشعار بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک شاگرد تھا مولانا روم کا، وہ پیچھے پیچھے جاتا، ان کے لیے جو اشعار کو درج کرتے جاتا کتابوں میں، وہی مثنوی مولانا روم ہمارے سامنے آج ہاتھوں میں ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ مقام کس کی وجہ سے ملا مولانا روم کو؟ یہ مقام ان کے مرشد کی وجہ سے ملا، وہ مرشد کی صحبت اور سنگت میں رہے، اسی لیے وہ مقام پا لیے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی مجلس جمع ہے، ایک لکڑی اٹھا کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو صحابہ نے ارشاد فرمایا یہ کہا ہے، کہا کہتے ہیں لکڑی کو فارسی میں، تو مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہا نہیں شاہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ شغل آمنہ صدق نہ کہا، آپ جو بیان کرتے وہ صحیح۔ پھر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام زمین سے کنکر اٹھا کر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو صحابہ نے بیان فرمایا یہ کنکر ہے، تو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کنکر نہیں جوہر ہے، تو صبر آمنہ و صدق نہ کہا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جو اپنا پیر کہتا ہے، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہی بات صحیح ہے۔ وہ جو بیان کر دیا وہ ہمارے لیے پتھر بھی رکھیے، ہم اس کے آگے ہمیں جانا نہیں، ہم کو کچھ سوچنا نہیں ہے، کچھ ہم نے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، اسی کو ایمان اور عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔
ایمان اور عقیدہ اسی لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرتے چلوں، ایک خادم تھے، ایک پیر کامل تھے، اس کے مرید مرشد کی بہت خدمت کی اور مرشد سے کہنے لگے کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے، خدا سے نہیں، میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایک عمل بتاؤں گا، پہلے اس پر ورد کرتے رہنا، تکرار کرتے رہنا، اور ٹائم پر تجھے میں کھانا بھی دے دوں گا۔ 40 دن روم میں بند کر دیتے، 40 دن تک یہ کہنا ہے تجھے کہ میں بیل ہوں، کیا میں بیل ہوں، تجھے یہ کہتے رہنا ہے، اور میں روزانہ تجھے کھانا کھلا کر دوں گا۔ 40 دن تک وہ یہ کہتے رہا۔ 41 دن کو یہ پیر آ کر دروازہ کھول کر اسے بلائے، اب آجا باہر۔ جب باہر سے بلائے تو دروازے کے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا کہ میرے سینگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، اس میں پھنس جا رہے ہیں سینگ، کیا سینگ پھنس رہے ہیں میرے۔ تو ان کے مرشد نے ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا اور آپ نے ارشاد فرمایا کاہے کے سنگ باہر آ جا، اب تو اس بات پر کامل ہو چکا ہے اور تو عمل کرنے کے لائق ہو چکا ہے، اب میں تجھے ذکر دیتا ہوں، اب تو اللہ کو حاصل کر لے گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، مرشد اپنے مرید کو تربیت کرتا ہے، تربیت کرنے کے بعد اس کو اس کے خدا سے ملاتا ہے اور خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو مرشد کی رسائی خدا تک، مرید کی رسائی مرشد تک۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ہو تو کوئی نہیں وسیلہ، مجھے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری رسائی ہمارے مرشد تک ہے، مرشد کی رسائی خدا تک ہے۔ جب تعلق خدا سے جڑا ہوا ہے، جب مرشد سے تعلق جڑ گیا تو خدا سے بھی تعلق خود بخود جڑ گیا۔ یہ چین ہے، یہ مضبوطی ہے ہماری، ہم تعلق کو جوڑ لیے۔ جب تعلق جڑ گیا تو ہم ہمارے خدا سے جڑ گئے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں یہ بھی دیکھتے ہیں حضرت بندگی میں شاہ احمد مشراد عدت رضی اللہ عنہ، آپ امامنا مہدی محمود علیہ السلام سے بھی ملاقات نہیں کیے، اس سے پہلے لوگوں کو رنج و تکلیف میں مبتلا کرنا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کے اوپر جبر کرنا، ظلم کرنا، یہ تمام صفات آپ کو پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ پنجانہ نماز باجماعت ادا کرتے، اگر باجماعت نہ ہو تو اکیلے علیحدہ پڑھتے، نماز کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن شاہی غلام عبداللہ کے بیٹے کو آپ باتوں میں قتل کر دیا، قتل کر دیے حضرت بندگی میں شاہ احمد مشراد عدت رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت وہ بادشاہ کے سامنے جا کر شاہی غلام شکایت کرتا ہے کہ شاہ احمد میرے بیٹے کو بلا عذر شرعی انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے، یا تو انہیں گرفتار کیا جائے، یا تو انہیں سزا دی جائے، یا تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا وہ ایسا اگر کیے ہیں تو فوج کو حکم دیا جائے کہ جا کر شاہ احمد کو مردہ یا زندہ پکڑ کر میرے سامنے نکالائے۔ فوجیوں کی جماعت نکلتی ہے، شاہ احمد رضی اللہ عنہ کو احمد آباد میں پتہ چلتا ہے کہ فوج پیچھے لگی ہے، پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو حضرت بندگی میں شاہ احمد مشراد عدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مائع کی ساتھیوں کے آپ نکلتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے 16 ساتھی
جنگل میں اذان کی آواز ہوتی ہے، آپ اپنی جماعت کو روکے، فوج پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ شاہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں آگے ہوگی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو لوگوں نے کہا، آپ کے ساتھیوں نے، کہ فوج ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے قریب میں اور زندہ یا مردہ ہمیں پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دے، یا تو ہم آگے جا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، اذان ہو چکی ہے، اگر تمہیں جانا ہے تم جاؤ، میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ اب زندگی میں تغیر آ رہا ہے، بدلاؤ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی کو بدل رہا ہے، اور وہ کنواں تلاش کرتے ہیں، درخت کو اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں اور کنویں میں اترتے ہیں، وضو کر کر باہر کرتے ہیں۔ جو ہی وضو کر کے آپ نکلتے ہیں، شاہ احمد سے واقف تھے، وہی چہرے مولے سے، خد و قامت سے، رنگ و روپ سے، لباس سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اب جب وضو کر کے آپ باہر آئے، اللہ اکبر کی رکعت، پہلی رکعت اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے باندھے اور نماز میں مشغول ہو گئے، جان کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے آپ کو ملاقات کرانے والا تھا، تو اللہ کی شان ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے اوپر دنیا کا رنگ چڑھنا محال اور مشکل ہے۔ صبغۃ اللہ احسن من الصبغات، رنگوں میں بہترین اللہ کا رنگ ہے۔ کیا ہے؟ رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ حضرت شاہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو لے لیا، اپنے اخلاق میں پور کر دیا، ان کے دل کی سیاہی کو لے لیا، اپنے نور سے ان کے دل کو روشن اور منور کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدعمالیوں کو لے لیا، اپنے نیکیاں ان میں پر کر دیا۔ ایک بندے کے لیے جو ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کیسی عبادت اور ریاضت کرنا چاہیے، اسی مانند اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام اوصاف کو، صفتوں کو پر کر ڈالا۔ جب صفات کو ڈال دیا تو فوجیوں کی جماعت آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو ایک نیکوکار بندہ نظر آتا ہے جو جنگل میں عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، جنگل میں کون عبادت کرے گا؟ شاید کہ یہ شخص دیکھا ہوگا کہ شاہ احمد اور شاہ احمد کی جماعت ادھر سے کہاں کی طرف گئی ہوگی، ان سے پوچھ لیا جائے کہ نماز عبادت ختم ہونے کے بعد فوجیوں میں سے کسی نے کہا ان سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کا تعاقب کریں تاکہ انہیں جلد سے جلد پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کریں، اور کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ جب قربان جاؤں، حضرت زندگی میں شاہ احمد مراد بدعت رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی کے اب بیعت کرنے جانے والے تھے، آپ جسے مہدی علیہ السلام سے ان کے دست مبارک پر بیعت ہونے والی ہے۔ جب بیعت ہونے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رنگ کو لے لیا، اپنا رنگ ان پر چڑھا دیا، اور ان کے اخلاق کو لے لیا، اپنے اخلاق میں پر کر دیا، ان کی دل کی سیاہی کو لے لیا، اپنے نور سے ان کے دل کو روشن اور منور کر دیا، ان کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے روشن اور منور کر دیا۔ حضرت شاہ احمد مفراد بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں، جنگل میں یہ پوچھتے ہیں کہ جنگل میں اذان کس نے دی ہے؟ تو لوگوں نے وہاں پر چرواہے نے بتایا کہ جنگل میں ایک اللہ والوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، اس جماعت کے سردار کا نام سید محمد ہے، جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ احمد مفراد بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ عادتاً حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وعظ و نصیحت بیان قرآن کرتے ہیں، بیان قرآن میں وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بیان قرآن سنتے ہیں۔
زار قطار رونا شروع کرتے ہیں. جب روتے ہیں تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہ بیان قرآن ختم کرنے کے بعد انہیں بلاتے ہیں, میاں نعمت تم تو پر نعمت ہو, تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے قریب آؤ, قریب کیا آپ قریب بلاتے ہیں اور اپنے قریب بٹھا لیتے ہیں. تو حضرت سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ بندہ بڑا گنہگار ہے, بندہ قاتل ہے, بندہ سیاہکار ہے, بندہ ظالم ہے, بندہ لوٹ مار کیا, بندہ جابر ہے, بندہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. اللہ کے خلیفہ امام مہدی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر تو لوگوں کے گناہ کیا ہے تو لوگوں سے جب تک تو معافی نہیں مانگے گا, لوگ تجھے معاف نہیں کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. اگر تو اللہ کے گناہ کیا ہے, جب تک تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و توبہ نہیں کرے گا, اللہ کی ذات غفور الرحیم کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات یوں اثر کر گئی کہ آپ درب دنیا کرتے ہیں, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دفتے مبارک پر بیعت کرتے ہیں, ایمان لے کر آتے ہیں اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے اجازت لے کر آپ سیدھا احمد آباد پہنچتے ہیں. سب سے پہلے شاہی غلام کے پاس آتے ہیں, ننگی تلوار لے کر بالا خانے پر کھڑا ہوا رہتا ہے شاہی غلام عبداللہ, دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتا ہے, دل پر ہیبت تاری ہو جاتی ہے اور یہ گمان یہ خیال کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو پہلے قتل کر دیے, اب مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, جان بچانے کے لیے بالا خانے پر سے اتر کر بھاگنے جاتا ہے تو حضرت شاہ احمد مقراض بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے ہیں. سامنے جب آتے ہیں تو ہیبت اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے. حضرت نے تلوار اپنی اس کے ہاتھ میں دی اور دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے بیٹے کو بلا شرعی عذر اسے قتل کیا ہے, یہ تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے, قصاص واجب ہے, میری گردن کو تو دھڑ سے جدا کر ڈال. تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے, ایک جابر شخص, ایک سنگ دل شخص, اس میں تغیر, اس میں تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت شاہ احمد مقراض بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھتا ہے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چند لمحوں کی صحبت جو سید محمد ہے, جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی چند لمحوں کی صحبت نے مجھے میری زندگی کو تغیر میں لا دیا اور میری زندگی بدل گئی اور میں اللہ کا ہو گیا, میں دنیا کو ترک کر دیا. تو اس نے کہا شاہی غلام نے, عبداللہ نے, کہ میں نے تجھے معاف کیا اور مجھے اس شخص کا پتہ بتا جس نے تیری زندگی بدل ڈالی, جس نے تجھے اللہ والا بنا دیا, جس نے تجھے ذاکر و شاکر بنا دیا, اس کا پتہ مجھے بتا. تو آپ تھوڑا سادیش کا پتہ بتاتے ہیں, وہ معاف کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں, وہ بھی جا کر بیعت کر لیتا ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ چند لمحوں کی صحبت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر, رسول پاک علیہ السلام کی چند لمحوں کی صحبت 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر. ایک صحابی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے, جنگ بدر ہے, جنگ بدر میں تازہ ایمان لے کر آئے, کھجور کا خوشہ آپ کے ہاتھ میں ہے, مصعب بن عمیر ان کا نام بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ تازہ ایمان لے کر آئے اور کھجور کھاتے ہوئے خطبہ سن رہے حضور پاک علیہ السلام کا, خطبہ سن رہے ہیں. جوش و جذبہ دیکھیے, ایمان کی مضبوطی دیکھیے. رسول پاک علیہ السلام کے درد مبارک پر ایمان لے کر آئے اور بیٹھ کیے. نہ تو وہ عالم تھے, نہ تو وہ فاضل تھے, نہ تو وہ کوئی ڈگری لیے تھے, کوئی جامعہ سے ان کے پاس ڈگری نہیں تھی, نہ تو وہ بہت بڑے تھے تو جامعہ سے پڑھے لکھے تھے, بلکہ وہ ایک امی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, چند لمحوں کی صحبت انہیں صحابی بنا ڈالی. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وہ آتے ہیں کھجوروں کا خوشہ لیے ہوئے اور کھجوریں کھاتے کھاتے حضور پاک علیہ السلام کا خطبہ سن رہے ہیں. خطبے میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, جو کوئی تلوار لے کر جنگ کے میدان میں جائے گا اور خدا کے نام میں شہید ہو جائے گا تو
میں پہنچ جائے گا تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر وہ بیان کرتے ہیں، وقت آپ ہاتھ میں سے کھجوروں کو پھینک دیتے ہیں، ہائے افسوس کہ میں اور جنت میں میرے میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ ایک تلوار لوں اور جنگ کے میدان میں جاؤں، خدا کے راہ میں اپنی جان کو سپار کر ڈالوں، کیا اتنا ہی فاصلہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر سے قربان، مجھے تلوار دیجیے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ تلوار لیتے ہیں اور جنگ میں جاتے ہیں۔ جنگ میں جانے کے بعد آپ لڑتے ہیں اور واسل جہنم کئی کفاروں کو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس دنیا سے شہید ہو کر قضا فرماتے ہیں۔ جب شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، صحابہ آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصعب بن عمیر جو آپ کا عاشق ہے، چند لمحہ پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، وہ لڑتے لڑتے جانبازی کے ساتھ اپنی جان خدا کے راہ میں سپار کر دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے ذات گرامی کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا پہلا قدر ان جنت میں پہنچ چکا۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمانی جذبہ تھا۔ یہ بیعت لانے کے بعد چند لمحوں کی صحبت انہیں صحابی بنا دی۔ چند لمحوں کی صحبت، نہ تو کوئی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے تھے، نہ تو کوئی وہ بڑے عالم تھے، نہ تو کوئی وہ بڑے جو تو فاضل تھے، نہ تو کوئی ان کو جو تو علم تھا، مگر ان بھی تھے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور صحابی بن گئے اور جنت میں داخل ہوئے۔ یہ ایمانی جذبہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، بلکہ آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے، یہ لوگ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ مجھ سے تعلق جوڑ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامی وہی عطا فرماتا ہے، سلامی وہی عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ادھر شاید پر مقدار بن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تغیر آ گیا، بدلاؤ آ گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحبت صالحین یہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت بندے کو نیکوکار بنا دیتی ہے۔ چند لمحوں کی صحبت وہ اللہ والی ہو جاتا ہے، ذاکر اور شاکر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور اس بات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سب سے بہترین مجالس کون سی ہیں جس کی صحبت و سنت میں بیٹھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان فقراؤں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین و رات ذکر کرتے ہیں، ان فقراؤں کے ساتھ بیٹھو جو دن و رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان ذاکرین کی جماعت میں بیٹھو جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، تاکہ تم ان کی صحبت و سنگت سے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ چند لمحوں کی صحبت اللہ والوں کی بندے کو بھی اللہ والا بنا دیتی ہے۔ ہم صحبت صادقین سے آج دور ہیں۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے تو وہی تعلیم پیش فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو، سنگت میں رہو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ آج صحبت صادقین ختم ہو کر صحبت جاہلین ہو گئی، جو اولا کے ٹولے پہ ہم بیٹھ کر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ چند کتابیں پڑھنے کے بعد ہم یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں اب مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے۔ 4 دن جماعتوں میں جا کر آ کر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے یہاں تو رسول اللہ کا گھرانہ یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، اوڑھنا بچھونا ہمارا قرآن رہتا ہے۔ رسول اللہ کا گھرانہ جتنا بھی ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کی سنت پر ہے، مہدی علیہ السلام کی سنت پر ہے، کھانا پینا سب رسول اللہ کی سنت پر ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ صحبت صالحین چند لمحوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتی ہے، وہ اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے، اللہ کے قریب بندوں کو پہنچاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جیسے ہم جب بیعت کر لیتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ بیعت کریں، سچے دل سے بیعت کریں اور اس میں شک و شبہ نہ کریں۔ جب بندہ شک و شبے میں پڑ جاتا ہے
تو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی تھے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ان کا واقعہ آیا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جو واقعہ آیا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہجرت کرنا ہے، ندی آئی، ندی پار کر کر جانا ہے، کیونکہ مرید ان کا ایک ساتھ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں یا اللہ کہتے ہوئے ندی پار کرے گا، تو یا پیر کہتے ہوئے ندی کو پار کرنا۔ وہ دونوں اتر گئے ندی میں، پیر یا اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مرید کو جو حکم دیا گیا مرید وہ عمل کر رہا ہے۔ یا پیر کہتے ہوئے بیچ ندی میں آ کر دل میں خیال آیا کہ یا اللہ بیان کرنا شروع کر۔ یا اللہ جب بیان کرنا شروع کیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا، تو پیر کو پکارنے لگا کہ مجھے بچا دیجیے۔ تو پیر اس وقت یہ بیان کرتے ہیں، تو کیا بیان کرنا شروع کیا؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ بیان کر رہے تھے وہ بھی میں بیان کر رہا تھا، یا اللہ بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا وہ یا اللہ کہتے ہوئے اگر مر جاتا ہے تو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا اسے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا جیسے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیر کی رسائی خدا تک، پیر کی رسائی خدا تک، اور مرشد کی رسائی جو خدا تک ہے، مرید جب بیعت کر لیتا ہے تو خدا سے مل جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب مرید کراتے ہیں کہ بیعت لیتے تو آپ ارشاد فرماتے مرید ہو جاؤ، بات اللہ ہو جاؤ، اللہ کا حکم جاؤ۔ حکم خدا بنانے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ مرید کے معنی ارادہ کرنے والے کیا ہے؟ وہ کس شے کا ارادہ کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب کوئی ڈائریکٹ نہیں جا سکتا اللہ کے پاس۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں، اگر ہمارا یہاں کا سی ایم ہے، اس کے پاس کوئی اس کے کیبن میں ڈائریکٹ جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے پاس جانے کے لیے آپ کو ریکمینڈ لگانا پڑے گا، وہاں پر جانے کے لیے وسیلہ پیدا کرنا پڑے گا، کاؤنسلر سے، ایم ایل اے سے، اس کے آفس میں جو پیون کام کرتا ہے اس سے بھی آپ کو ملاقات کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں پرمیشن دے کر آ کر آپ کو اجازت دینا ہے۔ یہ تو مالک کی یوم الدین ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، تو اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کیسا پہنچیں گے؟ سوال ہی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے بیان فرما دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، جو اللہ کے نبی کے گھرانے کی سیڑھی ہے۔ ان کے دامن کو اگر تھام لے تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اخیار آج بیعت لے رہے ہیں، مگر ہمارے پاس بیعت 400 برس سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آج ہاتھ میں رومال دے کر یا رسی دے کر، رسی پکڑ کر سب کی بیعت لی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس برسوں سے یہ بیعت کا سلسلہ جاری ہے، پیری مریدی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو منقطع ہونے نہیں دینا ہے، محرمیت کو قائم و دائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے پیر اور مرید کا، یہ اللہ سے جڑانے والا کانسیپٹ ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا کانسیپٹ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہم کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے مجالس میں بیٹھا کرو جن کے چہروں کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کے چہروں کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، اور جن کی سنگت و صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کا قرب عطا ہو جائے، تم ان لوگوں کی صحبت و سنگت میں بیٹھو۔ اگر دنیا داروں کی، سود خوروں کی، شرابیوں کی، زنا کاری کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا ہو؟ ہم نیکوکار بن سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسی آپ کو صحبت و سنگت ملتی ہے
वैसी सोबत आपके ऊपर रंग लाती है। एक ढिकोरी होती है, ढिकोरी आप देखे होंगे, वो ढिकोरी क्या करती है, झुंगूर को पकड़ती है, झुंगूर को अपना डंक मारकर अपने बेहोश करके अपने जो छोटा सा घर बनाती है मट्टी का, उसके अंदर ले जाती है, ले जाकर वो अपनी सोबत में रखकर उसे भी ढिकोरी बना देती है। आप देखिए इस पे यूट्यूब पे होगा इस बात पर, तो सोबत का इतना बड़ा असर होता है। जो 40 दिन अगर अल्लाह वालों की सोबत में बैठ गया तो वो भी अल्लाह वाली हो जाता है, वो भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लेता है अपनी जिंदगी को, तर्ज जिंदगी उसकी बदल जाती है, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह को पुकारने वाला बन जाता है। तो मालूम जा रहा है कि हमारे पास जो सिलसिला शुरू से चला आ रहा है उसको मुनक़ते होने नहीं देना चाहिए। हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमको जैसे तैयार करना है, क्योंकि फितने बहुत हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया हदीस मुबारका में, सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा, थोड़े से पैसे के एवज ईमान को अपने बेच डालेगा। तो हमारा जो आने वाला दौर है, हमारी नस्लों का, उनकी हिफाजत करना हमारा काम है, ये सिलसिले को कायम रखना हमारा काम है। अगर हम इस सिलसिले को मुनक़ते कर डालें तो मालूम क्या होता है कि वो मकाम पर फिर कभी भी आबादी नहीं देते। रायबाग का अगर हम हिसाब ले लें, वहाँ पर लोगों का आना जाना छूट गया, लोगों का रहना छूट गया, तो इसीलिए वहाँ पर आज कोई महदवी बाकी नहीं है। जिस मकाम पर कोई महदवी का आना जाना ना हो, मुर्शिद का आना जाना ना हो, तो वहाँ पर तमाम का तमाम मामला खत्म हो जाता है। और गुमराही रहती है कि इसको कायम दायम रखने की जरूरत है। मैं अल्लाह से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को सोबत सालिहीन में रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को अपने दीदार से इस दार दुनिया में और आखिरत में मुशर्रफ फरमाए, और हमारी आने वाली नस्लों को ता क़यामत तक महदवियत पर दायम व कायम रखे, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर हमारा खातिमा बिल खैर करे। वाखिर